دیتے رحمت اوری ہے صدا تارے چننوں خاطر دیتے رحمت اوری ہے صدا شکریہ لائی کرو کرو شکریہ ادا کرو شکریہ ادا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ بھرپور تالیوں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے یہ خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس کے باسی بنیں اور خدا کے حضور میں آج 76 سالہ اس جشن کو بنا سکیں جو کہ آزادی کا جشن ہے، اس میں ہم شریک ہو سکیں۔ آئیں ایمان کے ساتھ آج اس شکر گزاری کی عبادت کی بدولت ہم خداوند کے حضور آج اپنے وطن عزیز کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے وطن کے حاکموں کے لیے اور خدا کے حضور اپنی زندگیوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ آئیں ایمان کے ساتھ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تجھ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تجھ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تجھ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ سروں کو جھکائیں گے خداوند کے حضور اور دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہر چیز کا نہایت عجیب و غریب طریقے سے ترتیب کے ساتھ انتظام کرتا ہے۔ اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما جو آج ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، تاکہ حاکموں کی دنائی اور شہریوں کی دیانتداری سے اتحاد اور انصاف مضبوطی سے قائم ہو اور ہم امن و امان کے ساتھ ترقی کرنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ چھہترواں یوم آزادی یوکرستی عبادت کے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کی کتاب اس کا 31 باب آیات 31 سے لے کر 34 تک۔ دیکھ، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد
इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हम वतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। लेकिन निकली है उस तो सारी, लेकिन निकली है उस तो सारी। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। हारून दे कर दे सारे, हारून दे कर दे सारे। आशा कण मार के नारे, आशा कण मार के नारे। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। आशा करियो हमेशा, आशा करियो हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत तीमुथियुस की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली 6 आयात। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायात और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और तमाम आला रुतबे वालों के लिए, ताकि हम कमाल दीदारी और पाकीज़गी से चैन और आराम के साथ ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हमारे निजात देने वाले खुदा के नज़दीक यही खूब और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और आदमियों के माबेन दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यस्सु इंसान, जिसने अपने आप को सबके फ़िदिया में दिया ताकि गवाही मुकर्रर वक्तों में दी जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम सब नारायण झील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे।
हालेलुया 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 यीशुई उसका यीशुई राह यीशुई हक और जिंदगी है यीशुई उसका यीशुई राह यीशुई हक और जिंदगी है हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 31वीं आयत से। तब यीशु ने उन यहूदियों में से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को तुम जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहीम की नस्ल से हैं और कभी किसी के ग़ुलाम नहीं रहे, तो क्यों कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने हुक्म दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है, और ग़ुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम इस साल पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी जो है उसको मना सकें। सो खुदा उन कौमों को ये मौका देता है जो खुदा में ज़िंदगी गुजारती हैं और जो इस शुक्रगुजारी और इस नेमत को समझती हैं, वो खुदा के आगे झुकते हैं ताकि इसका शुक्रिया अदा करके अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदावन के हजूर कुछ बरकत, कुछ खुशी, कुछ शुक्रगुजारी जो है खुदावन के हजूर पेश कर सकें। सो इस तरह से आज का ये दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम है और मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले रात ही को जब मुझे पहली किसी ने जश्न आज़ादी की ये खूबसूरत मुबारकबाद भेजी तो वो पाकिस्तान से नहीं आई थी बल्कि बाहर से कहीं से आई। माल्टा से एक मेरा दोस्त है, उसने खुदा हमारे बिशप साहब का एक खूबसूरत सा पैगाम जो उन्होंने 14 अगस्त के लिए दिया, उस पैगाम की वीडियो मुझे भेजी और बताया, आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपका यौम आज़ादी है और खुदा के हुजूर ज़िंदा दिल कौमें ही ऐसे जिन्हों को जोश के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं और खुदावंद के हुजूर वो इस खुशी को महसूस करते हैं। सो जश्न आज़ादी की बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कलाम अक़दस में जो खुदावंद यीशु मसीह में सिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, किस तरह से इस बात पर गौर किया जाए, इसके मुताल्लिक़ आज खुदा के कलाम से जो हमें कलीसिया तलावतें देती है हम उन पर गौर करते हैं। सो सबसे पहले आज इब्राहीम के साथ बात की जाती है, बनी इस्राएल कौम से बात की जाती है और बताया जाता है कि एक अहद बांधा जाएगा। इस अहद के मुताबिक
کیا کیا جائے گا؟ اس صحت کے مطابق لوگ جو ہیں وہ خداوند کے حضور اس صحت میں رہتے ہوئے خدا کے لوگ کہلائیں گے، خدا کے لوگ اور اس کی قوم اسی صورت میں کہلائیں گے، اور خدا وعدہ کرتا میں عہد باندھوں گا، تم میرے قوم ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جب خدا کے حکموں پر عمل کرو گے میں تم پر رحم کروں گا، جب تم خدا کی باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں شفائیں دوں گا، میں تمہیں برکتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ اور آج خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس برکت کو آج اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ آج کی دوسری تلاوت میں تیموتھوس کے نام خط میں مقدس پالوس رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے، اگر آپ نے خدا کے حضور دعائیں پیش کرنی ہے تو وہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے سامنے پیش کی گئی دعائیں کس طرح سے خدا کی حضوری میں پیش کی جائیں گی؟ حاکموں کے لیے جو آپ پر حکمران مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگو، اعلیٰ رتبہ والوں کے لیے دعائیں مانگو جن کو خدا نے اعلیٰ رتبہ دیا ہے تاکہ وہ آپ پر حکمرانی کریں، ان کے لیے بھی دعائیں مانگو۔ اور جشن آزادی کا مقصد بنیادی طور پر نہ صرف ہمیں آج خدا کے حضور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے آباء و اجداد کا، آباء و اجداد جنہوں نے اس آزادی کو ہمارے لیے خریدا، آباء و اجداد جنہوں نے خدا کے حضور ہمارے لیے یہ انتظام کیا اور خدا کے حضور اس ملک کو ہمارے لیے مقرر کیا کہ ہم اس کا حصہ بنیں، اور آزادی کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم خدا کے حضور قائد اعظم محمد علی جناح کے شکر گزار ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم ایک علیحدہ ملک میں رہ کر ایک قوم بن کر خدا کے حضور اس پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے، اور اس خواب کی تعبیر کی گئی جو علامہ اقبال نے دیکھا۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر قائد اعظم نے کی، اور اس تعبیر کے مزے ہم سارے لے رہے ہیں، اس خوشی میں ہم سب شامل ہیں۔ سوچنے کی کوشش کریں، ذرا ایک بار غور کرنے کی کوشش کریں، وہ قومیں جہاں پر آزادی نہیں ہے، وہ ممالک جو اس آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ ممالک جہاں پر لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جہاں لوگ ہر روز مرتے ہیں، جہاں ہر روز خون بہتا ہے، جہاں ہر روز نوجوانوں کا قتل کیا جاتا ہے، جہاں ہر روز لوگ خطرے میں رہتے ہیں، جہاں ہر روز کرفیو لگا رہتا ہے، لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں نہیں بھیج سکتے ہیں، لوگ اچھے طریقے سے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم وہ مبارک لوگ ہیں جو پچھلے 76 سال سے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں دعا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جب دل کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، جو ٹائم ہمیں پسند ہو اس کے مطابق کرتے ہیں، رات ہو دن کو ہمارے گرجا گھر کھلے رہتے ہیں۔ خدا کے حضور یہ زندہ دل قومیں ہی خدا کے حضور جھکتی ہیں، زندہ دل قومیں شکر گزاری کرتی ہیں، زندہ دل قومیں جشن مناتی ہیں، زندہ دل قومیں خدا کے حضور آتی ہیں اور ان جشن کر کے اس بات کا اعلان کرتی ہیں۔ بہت سارے مسیحی ایماندار آج کے دن خدا کے حضور اور ہمارے تمام گرجا گھروں میں آج ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور اعلیٰ رتبہ والوں کے لیے، پاک فوج کے لیے اور دفاعی اداروں میں کام کرنے والے سارے لوگوں کے لیے، جتنے لوگ بھی اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور یہی زندہ دل قوموں کی نشانی ہوتی ہے جو نہ آباء و اجداد کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور آج کے دن ان 76 سالوں کے دوران اس پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس بات پر بھی غور کریں، کبھی ہم اقلیت کھیل کر اپنے آپ کو علیحدہ نہ کریں، بلکہ پاکستانی بن کر، ایک اچھی قوم بن کر خداوند کے حضور اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رکھیں۔ ضرور ہم ایمان کے حوالے سے اقلیت ضرور کہلاتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، لیکن ہم آج
ان مسیحوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے تھوڑے ہوتے ہوئے، اقلیت ہوتے ہوئے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ جسٹس کورنیلیس کا نام ہے، جنہوں نے بہت سارا جسٹس کرتے ہوئے انصاف کے اور عدالت کے، ان حکمرانی کے اس عمل کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی مدد کی۔ ایس پی سنگھا کو، جس نے پاکستان کے اس بٹوارے کے وقت اپنا ووٹ ادا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے اور پاکستان ہمارا ہے، اور اسی لیے اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس وقت میں یہ بھول کر کہ میں اقلیت ہوں، ہم چھوٹے ہیں، ہم مسیح ہیں، ہم پتہ نہیں ہمیں کو پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، اس نے بڑے والہانہ انداز کے ساتھ انڈیا سے ایک اٹھنے والے نعرے کا جواب دیا تھا۔ اور انڈیا سے جو نعرہ اٹھا تھا، جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان، جو بھی پاکستان کا اعلان کرے گا اس کو قبرستان میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس کے بدلے میں ایس پی سنگھا نے یہ نعرہ لگایا تھا، سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے، مارنا ہے تو مارو لیکن پاکستان بنے گا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ پاکستان جس میں ہم سب آج خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، 76 سالوں سے خدا کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں، خدا کے نام کی بزرگی کرتے ہیں، اور مسیح ہوتے ہوئے آج یسوع مسیح نہ صرف یہودی قوم کو بلکہ مسیحوں کو بتاتا ہے تم آزاد ہو، اور آزادی حاصل کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ضرور یہودی کہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں رہے، ابراہیم ہمارا باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلام نہیں رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح بتاتا ہے ایک ایسی قوت ہے جس کے ہم غلام بن جاتے ہیں، اور وہ غلام گناہ کے غلام بنتے ہیں۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں ہم گناہ کی غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور ملکوں کی آزادی خدا کے حضور خدا کے عظیم لوگ دیتے ہیں، لیکن جسم کی آزادی، اس جسم کی آزادی جو روح اور بدن کے ساتھ بنا ہوا جسم ہے، جس کے اوپر گناہ کی غلامی میں جو جھک جاتا ہے، اس کی غلامی سے آزاد کرنے کا فضل صرف یسوع کے پاس ہے، وہ فضل کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی لیے خداوند کہتا ہے جب میں تمہیں آزاد کروں گا پھر تم اس حقیقی آزادی کو سمجھ پاؤ گے۔ اور یسوع مسیح کسی خطے کی آزادی کی بات نہیں کرتا، یسوع مسیح کسی خطے کی آزادی کی بات نہیں کرتا، بلکہ یسوع مسیح جس آزادی کی بات کرتا ہے وہ زمین اور آسمان کی آزادی ہے۔ اور اگر زمین پر اس پر ایمان رکھو گے، آسمان پر بھی ہمیشہ کے زندگی کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تم زمین پر بھی آزاد رہو گے، آسمان پر بھی آزاد رہو گے۔ اور اسی لیے کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے، کلیسیا میں سکھاتی ہے اچھے ایماندار بنو، اچھے مسیح بنو، اپنی زندگی یسوع مسیح کے مطابق بناؤ، کلام کے مطابق بناؤ، اور اس آزادی کو سمجھو جو یسوع مسیح دینا چاہتا ہے۔ اور اس آزادی میں رہتے ہوئے خداوند ہمیں ہر مشکل سے آزاد کرتا ہے، اور اسی کے فضل میں مضبوط رہ کر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں قوت ملتی ہے، اور ہم خداوند میں زندگی گزار کر اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ سو آج ہم خدا کا شکریہ ادا کریں گے جب ہمارے بچے خدا کے حضور اس آزادی کو ہمارے لیے ایسے ممکن بناتے ہیں کہ ہمارے بچے خداوند کے حضور آتے ہیں اور ملی نغمے گاتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں وہ خوشی سے لباس پہنتے ہیں، ہمارے ملک کو سجایا جاتا ہے۔ ہمارے گرجا گھر کو آج آپ سجا دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں کراچی، اسلام آباد، لاہور اور گجرانوالہ میں اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے لوگ خداوند جشن کے طور پر ان کو تیار کرتا ہے، اور بڑی بڑی عمارتوں کو سجایا گیا اس ملک کے لیے، آج کے اس دن کے لیے، اور زندہ دل قومیں اپنے اس دن کو ہمیشہ قوت اور شان کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور اس لیے ہمارے بچے بھی محسوس کرتے ہیں ہمیں کپڑے پہننے چاہیے، ہمیں سفید اور گرین کپڑے پہننے چاہیے، کہیں گرین رنگ نظر آئے، کہیں سفید رنگ نظر آئے، ہمارے جھنڈے کا رنگ نظر آئے، تاکہ ہمارے آج کے جشن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور اس جشن کے مقصد کو ہم سمجھ لیں۔ اسی لیے
ہمیں آج شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے یہ ملک ہمیں دیا. ہمارے بچے آزادی سے اسکول جاتے ہیں, ہمارے بچے آزادی سے عبادت کرتے ہیں, ہمارے بچے آزادی سے باہر نکلتے ہیں, ہمارے بچے آزادی سے کھیلتے ہیں, ہمارے بچے آزادی سے پاکستان کی فضاؤں میں خدا کے حضور پائلٹ بن کر جہازوں کو اڑاتے ہیں, اور خدا کے حضور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اس بات کو اور اس آزادی کو محسوس کرتے ہیں. ضرور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ نیگیٹو باتیں کریں گے, ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی مہنگائی کی بات کریں گے, کبھی بجلی کی بات کریں گے, کبھی جو عدم استحکام ہے اس کی بات کریں گے, کبھی کہیں گے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے, کبھی وہ کہیں گے ادھر ہر روز لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ کیسا ملک ہے, اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, ایسے سوال کرتے ہیں. چھوٹا سا سوال ان سے ہے, آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اس ملک سے آپ بڑی توقع کرتے ہو, آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف چھوٹا سا سوال, آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. جتنے مرضی الزام لگا لیں, جتنے مرضی ہم اپنی آوازیں بلند کر لیں نیگیٹو قسم کی, یہ سب چھپ جاتی ہیں. جب آزادی آتی ہے تو آزاد قومیں اکٹھی ہوتی ہیں اور مسائل کا حل نکالتی ہیں. ہم آوازیں بڑی نکالتے ہیں, حل نکالنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا ہے. مصیبتوں کا ذکر ضرور کریں گے, مشکلات کا ذکر ضرور کریں گے. آج آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہاں سے چلے جائیں بھاگ کے, جب آپ مرو گے تو کہاں بھیجیں گے؟ واپس پاکستان بھیجیں, یہ وہاں کا ہی ہے, کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے اور کوئی چیز ہماری پہچان نہیں ہے. آپ کا پاسپورٹ, آپ کی زندگی, آپ کا نام, آپ کی شناخت پاکستان ہے. اور پاکستانی ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو چیزیں بولیں, ہم خدا کے حضور پازیٹیو چیزیں بولیں, پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دیتے ہیں. ضرور میں کہتا ہوں تنقید کریں, جو کچھ اچھا نہیں ہے اس پہ آواز بلند کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ نیگیٹو اور تنقید کرتے رہیں, اس کا حل بھی بتائیں. شاید کسی کے کانوں تک یہ آواز پہنچے, شاید کسی کو اس کا حل نظر آئے, اور پھر مثبت قدم بڑھاتے ہوئے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی آپ منفی بات کرتے ہو, آپ سوچنے کی کوشش کرو میں اس منفی کو کیسے مثبت میں بدل سکتا ہوں. کسی اور کا انتظار کرنے سے کہ وہ کرے گا وہ کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ یہ سمجھو مجھے کیا کرنا ہے, اور جس دن یہ سمجھ لیں گے مجھے کیا کرنا ہے, اس دن ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان, ایک ایک بزرگ, ایک ایک عورت, ایک ایک بہن, ایک ایک ماں اٹھ کھڑی ہوگی, اور پھر اس ملک میں ترقی کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ ہر ایک انسان اس ترقی کو محسوس کرے گا. صرف ضروری ہوتا ہے کہ پہلا قدم کون اٹھائے گا, ضروری ہوتا ہے کون اس آزادی کو حقیقی طور پر سمجھ پائے گا. ایک کسی ملک میں ایک ایسا قانون تھا کہ جب بھی اس ملک میں بسنے والے بزرگ 60 سال کے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو, جب وہ 60 سال کے ہو جائیں گے تو ان کو کسی جنگل میں چھوڑ آئیں گے, وہ اس ملک کا حصہ نہیں رہیں گے. سو ایک نوجوان اپنے باپ کو بڑا پیار کرتا تھا, باپ بھی اس اپنے بچے پر جان چھڑکتا تھا. تو آہستہ آہستہ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی. سو اچانک سے وقت گزرتا گیا, اور بادشاہ کا یہ قانون بڑا سخت تھا, جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو مار دیا جائے گا. اب اس نوجوان کا باپ بھی آہستہ آہستہ بوڑھا ہو رہا تھا, تو ایک دن وہ آ گیا جس دن اس کا اپنا باپ 60 سال کا ہو گیا. سو 60 سال کا جب وقت مقرر تھا تو وہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ اپنے باپ کو کہیں جنگل میں چھوڑ آئے. راستے میں چل رہے تھے, بیٹا بھی افسردہ تھا, باپ بھی افسردہ تھا, اور باپ جاتے جاتے جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں سے تھوڑی تھوڑی سی لکڑیاں توڑ کے پھینکتا جا رہا تھا. توڑتا تھا راستے میں لکڑیاں, توڑتے جو راستے میں لکڑیاں آتی تھی درختوں کی وہ توڑتا اور ان کو ایسے پھینکتا جا رہا تھا. کافی دور جا کر بچے کو احساس ہوا باپ یہ کیا کر رہا ہے,
تو اس نے پوچھا بیٹا، باپ سے پوچھتا ہے بیٹا پوچھتا ہے باپ سے، باپ یہ کیا کر رہا ہے، تو کیوں درختوں کی ٹہنیاں توڑ رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں اس لیے توڑ رہا ہوں کہ جب تو مجھے جنگل میں چھوڑ کر واپس جانے لگے گا تو ان ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں کو دیکھ کر تجھے اپنے گاؤں کا راستہ مل جائے گا، اس لیے میں راستے میں ٹہنیاں توڑتا جا رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے صحیح بات بتاؤں، میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں تجھے اس جنگل میں چھوڑ کر جاؤں، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ تو اس کا باپ بھی کہتا ہے میرا دل بھی کرتا ہے، لیکن بادشاہ کا قانون بڑا سخت ہے، مار دے گا جس کا باپ اس کے گھر میں ہوا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہی مروں گا نا، بیٹا ہوں نا تیرا، میں مروں گا، میں تجھے واپس لے کر آ جاتا ہوں۔ تو وہ ہوئی ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے باپ کو لے کر واپس گاؤں میں آ جاتا ہے۔ گاؤں میں آ کر اپنے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ بناتا ہے اور اس تہہ خانے کے اندر باپ کو چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ کافی مہینے گزر جاتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سال گزرنے کے بعد اچانک سے اس ملک میں ایک ایسی بیماری آتی ہے جو جانوروں کو بھی لگتی ہے، انسانوں کو بھی لگتی ہے، اور بہت سارے لوگ مرتے جا رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ اچھوت کی بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی جو بھی چھوتا تھا اس کو لگ جاتی تھی۔ بہت پریشان تھے لوگ۔ تو یہ بیٹا بھی اپنی اس پریشانی کو اپنے باپ کے پاس آ کر شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے باپ، باہر ملک کے اندر ایک ایسی بیماری آ گئی ہے، اس بیماری میں لوگ مرتے جا رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے یہ بیماری جب ہم بھی جوان تھے اس وقت آئی تھی اور بڑے سالوں کے بعد آئی ہے، اس کا حل پھر ہم نے اس وقت میں ڈھونڈا تھا۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو میں تجھے دکھاتا ہوں، وہ لے کے آ، اور اس کے بعد اس کی دوائی تیار کریں گے، اور اس کی دوائی تیار کرنے کے بعد جو بھی یہ دوائی کھا لے گا وہ بچ جائے گا۔ تو بیٹا باہر جاتا ہے، جڑی بوٹیاں لا کر دیتا ہے، باپ اندر بیٹھ کے دوائی تیار کرتا ہے، اور یہ بیٹا آہستہ آہستہ لوگوں کو دیتا جاتا ہے یہ دوائی، اور لوگ بچتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بیماری جب ختم ہوتی ہے، تو بادشاہ تک بات پہنچتی ہے کہ اس نوجوان نے بڑا کام کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ بادشاہ اس نوجوان کو بتاتا ہے اور بلا کر اس کو کہتا ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ اس بیماری کا علاج ایسے ہے؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ بیماری جو آئی ہے اس کا علاج میرے بوڑھے باپ نے اس بیماری کا پتہ تھا، اور اسی لیے اس نے مجھے کہا یہ دوائی تیار کر، اور میں نے بنائی ہے، اور اس طرح سے لوگ بچے ہیں۔ میں کوئی بات بھی چھپانا نہیں چاہتا ہوں، کرتا ہوں بزرگ اپنے ہی گھروں میں رہیں گے، اور بزرگوں کے وسیلہ سے زندگی خوشی کے ساتھ جینے کا مزہ آتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور زندہ دل قومیں اپنے بزرگوں کو بھولتی نہیں ہیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو آئے ہم ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر زوردار تالیوں میں ایک دوسرے کو جشن آزادی مبارک کہتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان، اونچی آواز میں پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح۔ شاباش، خدا آپ کو بڑی برکت دیں، اور آئیں ایمان کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کے حضور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔
ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں۔ آج جشن آزادی کے موقع پر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے ملک میں سلامتی قائم کرے، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے خدا محفوظ رکھے، اور خداوند ہمارے ملک کو ترقی دے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے ملک کے تمام حکمرانوں کے لیے خداوند سے التجا اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے ملک کے تمام سیاسی رہنماؤں کو برکت دے، خداوند انہیں بصیرت دے تاکہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ اچھے اقدامات کریں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کے دن خداوند کے حضور ہم اپنے پاک فوج، پولیس کے نوجوان اور تمام جو دفاعی ادارے خدمت کرتے ہیں، خداوند ان کی ساری خدمت کو قبول کرے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، اور خداوند ہمیشہ وہ ایمان کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہیں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں اپنے سارے مسیحی مومنین کے لیے جو مختلف جگہوں پر آج عبادت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند سب مسیحی نوجوانوں کو اور بچوں کو برکت دے تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور زیادہ محنت کریں، اور پاکستان آج کے پاک کلام کے لیے جو آج کا پاک کلام ہماری زندگی میں بویا گیا، خدا ہمیں برکت عطا کرے تاکہ اس کلام پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں روحیل خمائیوں کے لیے، پریا ندیم کے لیے کہ جن کی آج سالگرہ ہے، کہ خداوند خدا انہیں بہت ساری برکات سے مالا مال کرے، اور یہ نیا سال جو خدا نے ان کی زندگی میں عطا کیا، اس سال کو پا کر ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے آج دعا کریں تمام بیمار لوگوں کے لیے جو گھروں میں ہے یا ہاسپٹلوں میں ہے یا اس عبادت میں ہے، کہ خداوند خدا اپنا دست قادر بڑھائے اور انہیں شفا تندرستی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کی حضور دعا کریں بہن شازیہ طارق کے لیے کہ جو خداوند میں وفات پا گئی ہے، کہ خداوند خدا اس کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں آج اپنے تمام بچوں کے لیے جو مختلف قسم کے پروگراموں کے ذریعے سے آج اپنے اس جشن آزادی کے پروگرام کو خوبصورت بناتے ہیں۔ خدا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو برکت دے، حکمت، عقل اور فہم دے، زندگی میں ترقی دے، تاکہ یہ بچے ہمیشہ اسی طرح جوش کے ساتھ اپنے ملک کو مضبوطی کے ساتھ مضبوط بنائیں اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتے جائیں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیہ عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ سب تشریف رکھیں، مل کر ہم نذرانے کا گیت گائیں گے اور اس دوران اپنی شکر گزاریاں اپنے ہدیے خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ اے خدا بندہ میں تیرا حصہ لایا ہوں، اے خدا بندہ میں تیرا حصہ لایا ہوں، منظور کر منظور کر منظور کر منظور کر تھوڑا بہت جو لایا ہوں، اے خدا بندہ میں تیرا حصہ لایا ہوں، اے خدا بندہ میں تیرا حصہ لایا ہوں۔
तेरे दिए से जब देता हूँ, तुझ से बरकत लेता हूँ। तेरे दिए से जब देता हूँ, तुझसे बरकत लेता हूँ। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। ऐ खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। जो मांगू तुझसे पाता हूँ, झोली भर के जाता हूँ। जो मांगू तुझसे पाता हूँ, झोली भर के जाता हूँ। तेरा है कमाल, तेरा है कमाल, है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। है देता गुना काफी है, देता गुनाहों से माफी है। तेरी होसना आया अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावन इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। मेहरबान परवरदिगार, हम अपने खेतों और पहाड़ों की पैदावार में से ये रोटी और मैं तेरे हजूर में अपने खून पसीने की कमाई तेरे हजूर में पेश करते हैं, ताकि इन्हीं की सूरतों में हमारी निजात का भेद मुकम्मल हो और हम इस इबादत का हिस्सा बन के ऐ खुदा तेरे हजूर उस बरकत को पाएँ और इनमें शिरकत करके हम खुद पसंदी तेरे हजूर में पेश करें और तो हमारी इस नजराने को कबूल करें। फिर भी हम तेरी ही नेमत शुक्रगुजारी के साथ फिर तेरी नज़र करते हैं। हम तेरी तौसीफ़ करते हैं तो तुझ में कुछ इजाफ़ा नहीं होता, मगर हमें निजात के लिए फ़ायदा पहुँचता है। कुद्दूस कदूस कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब दिया। हमारे ईमान का भेद ऐ खुदावंद, बस सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा।
ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کا ہماری مریم حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد ہم پر رحم کر، اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان عزیز نہ آئے لیکن صرف کہہ ہی دے کہ میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ اس کے یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سے ہو برگوبار کی صورت، یہ خطاب گوانا دولتیں یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، سب گائیں گے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔
یقیناً اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلالی ہماری سرزمین میں بسے۔ خدا کے حضور آئیں، سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگے۔ مہربان خدا باپ، ہم تیری تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز کی اس بڑی نعمت کے لیے جس کے آج جشن کو ہم منا رہے ہیں، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم تہ دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ تم ایک ایسے ملک میں بسنے دیتا ہے جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے اور تیری عظمت مانی جاتی ہے، بخش دے کہ ہم محنت کر کے اپنے ملک کو ترقی دینے میں حصہ لیں، تاکہ اور بھی دلچسپی کے ساتھ تیری عبادت کرنے پائیں اور آخر کار دائمی وطن میں داخل ہونے کے قابل بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی میں رہیں، خدا کا شکر ہو۔ سب بیٹھیں گے مہربانی سے، ایک گیت چھوٹا سا گائیں گے، کوئی ترانہ ملی ترانہ اچھا سا۔ اتنی دیر میں یہ چیزیں ریموو کی جائیں گی، پلیز پیچھے کر دیں اس کو۔ اس کے بعد کیک کاٹا جائے گا۔ ہمارے اس کے بعد اس گیت کے بعد کیک کاٹنے کی رسم ہوگی، اور اس کے بعد بچوں کے ٹیبلوز جو ہیں وہ بچے تیار رہیں، اناؤنس کیے جائیں گے، اور یہاں پہ ہی ہم خدا کے حضور اس کی شکر گزاری کریں گے اور اپنے بچوں کے ٹیبلوز دیکھ کر جائیں گے خدا کے حضور۔ ہاں اس کو